ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، اقلیت کا یہ نعرہ ہے، اقلیت کا یہ نعرہ ہے، اقلیت کا یہ نعرہ ہے۔ یہ لوگ آپ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ ظلم کا یہ ضابطے، ظلم کا یہ ضابطے، سادہ حق، سادہ حق، سادہ حق، سادہ حق، سادہ حق استعمال کے اوپر ہم پابندی کے لیے آج یہاں پہ ہیں، موجود ہیں۔ آج پاکستان مائنارٹی ڈیموکریٹک پارٹی پی ایم ڈی پی کے چیئرمین عابد جان کی قیادت میں اس ملتان شہر میں پریس کلب کے سامنے آج اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہم لوگ پاکستان کا خمیر ہیں، ہم لوگ اس پاکستان کا حصہ ہیں، ہم لوگوں کی بقا کے ساتھ ہی یہ پاکستان آباد ہے، ہم لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں ہے۔ لیکن آج وہ ہمارے وجود کو مسخ کرتے جا رہے ہیں، جیسا کہ سرگودا میں اس بزرگ کو مار دیا گیا، جڑے والوں میں ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے آج ملتان شہر میں پاکستان مائنارٹی ڈیموکریٹک پارٹی پی ایم ڈی پی انہیں عوام کی روٹی روزی حرام کر دی ہے۔ آج بلوں نے، آج ہر چیز نے، کھانے پینے کی اشیاء نے عوام کو محروم کر دیا ہے۔ لہذا اگر پاکستان کی بقا و سلامتی چاہیے تو یہاں پہ ایک تو اقلیتوں کو تحفظ دینا ہوگا، دوسرا سیکولر نظام کو یہاں پہ نافذ کرنا ہوگا۔ ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ مذہبی قوانین کا ناجائز استعمال بند کرو، مذہبی قوانین کا ناجائز استعمال بند کرو، مذہبی قوانین کا ناجائز استعمال بند کرو۔ اج آکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول، تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ بول۔ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں تھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن۔ اٹھ درد مندان دیا دردیا تے تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری چناب، اج لکھاں قیدو بن گئے تے حسن و عشق دے چور، اسی کتھوں لیائیے لب کے اج وارث شاہ ایک ہور۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری یہاں موجودگی اس بات کی شاہد ہے کہ اس ملک کی اقلیتیں گزشتہ کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کا شکار ہے، اور جب جب بھی کوئی نیا واقعہ، کوئی نیا سانحہ پیش آتا ہے تو ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پاکستان کی احساس پر نظر ڈالیں کہ پاکستان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان کی تخلیق کا مقصد اس خطے کی پسی ہوئی اقلیتوں کے لیے ایک ایسے خطے کا قیام تھا
जहां वो सारी अक़लियतें और पिसे हुए तबकात आज़ादी से अपने अकायद के मुताबिक, अपनी सकाफत के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। और जिसका सबसे बड़ा सबूत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो पहली दस्तूर साज असम्बली से तकरीर है, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए ये फरमाया कि इस मुल्क का हर शहरी आज़ाद है, हर शहरी बिला रंगो नस्ल, बगैर मजहब की तमीज के वो आज़ाद है। वो आज़ाद है अपनी मस्जिद में जाने के लिए, वो आज़ाद है अपनी मंदिर में जाने के लिए, वो आज़ाद है अपने गिरजों में जाने के लिए। हर शहरी हर शहरी इस मुल्क में आज़ाद है अपने अकायद को, अपने रस्म व रवाज को, अपनी सकाफत को अपनाने में, जिसकी शाहिद बानी पाकिस्तान की तकरीर। लेकिन हम देखते हैं कि इस बहुत बड़े सबूत के बावजूद मुल्क के मुफाद परस्त हुक्मरानों ने को कहीं ज़बानों में बांट दिया, कहीं मज़हब में बांट दिया और मुख्तलिफ तौरात पर, अंजील पर ईमान नहीं रखता तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरे मजहब का पाठ है अंजील मुकद्दस, और हमने हमेशा कहा है कि हम पाकिस्तान में किसी को अक़लियत नहीं मानते। हम पाकिस्तान में सबको बहैसियत पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, और जिस तरमीम के तहत उन्होंने इन पाकिस्तानियों को अक़लियत करार दिया है, मैं कहता हूँ वो तरमीम का लाज़मी करार दी जाए और सबको बराबर की सतह पे पाकिस्तानी ट्रीट किया जाए। और ये जुदागाना इंतखाब, ये तो जुल्म है। और मैं जब पाकिस्तान का परचम देखता हूँ तो उसमें अक़लियत की जब मैं पट्टी देखता हूँ तो उस पट्टी में जो है वो लाठी है। तो ये बंद होना चाहिए, और पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो बराबर के हैं, तमाम को बराबर रहना चाहिए। और इस्लाम ने तो ये कहा है कि बिला वजह किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जब मेरा मजहब मुझे ये कहता है कि किसी इंसान का कत्ल, ये नहीं कहता मुसलमान का कत्ल, अच्छा फिर अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन नहीं है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल आलमीन है। और ये जो मुकद्दस किताबें हैं, तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान मजीद, अगर किसी किताब में मैं एक भी ईमान नहीं रखता तो मैं मुसलमान नहीं रहता। मैं अंजील को मानने वाला हूँ और मैं इनको अक़लियत तस्लीम नहीं करता। वो नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ। लेकिन बाला हुक्मरान से मेरी ये गुजारिश है कि क्या ये पाकिस्तान में रहते हुए जो अक़लियत है, जो हमारे लोग हैं, क्या उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा? मैं छोटा सा था जब से ये देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। अब मेरी 40 साल उम्र है और इतने अरसे में मैंने यही देखा है। हमारे बुज़ुर्ग भी ऐसे ही जलसे जुलूस करते हुए इस दुनिया से रेलत करके, और हमने भी ऐसा ही हो जाना है। लेकिन मेरी गुजारिश है ये वाला हुक्मरान से कि क्या हमारे साथ ऐसा ही होगा? ये देखते हुए भी नहीं देखते और ये सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। लेकिन एलिया ला जो हमारे खुदा का कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। बाला हुक्मरान, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो बराए मेहरबानी करके आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं आप इनकी फरियाद को सुने, नहीं तो आपके ऊपर भी बाला हुक्मरान बैठे हैं जो रोज़े हशर, रोज़े क़यामत में आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
میں اپنی موجودہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کے گھر جلائے گئے، انہی کو قتل کیا گیا، انہی کو مارا گیا، ان کو برباد کر دیا گیا اور انہی کے بیٹے کو سزائے موت کر دی. میں اس جج کو، اس جناب اعلیٰ اس جج کے جس نے یہ سزا دی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ سب ثبوتوں کے باوجود، سارے ایویڈنس کے باوجود آپ نے اس بیٹے کو سزا دی اور جو مجرم تھے ان کو رہا کر دیا. وزیر اعظم صاحب اور جناب صدر پاکستان اور جسٹس جناب سپریم کورٹ صاحب، کیا آپ نہیں دیکھتے، آپ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ اقلیتوں کا یہ حق ہے. اگر آج پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے تو یہ پنجاب اقلیتوں کی وجہ سے آپ کو ملا، ورنہ یہ پنجاب میڈیا میں جاتا. یہ تاریخ بتاتی ہے، میں نہیں کہتا. اور یہ اقلیتوں کے آنسو آپ پر برسیں گے اور یہ آپ کے انگارے بن کر برسیں گے. یہ یاد رکھنا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ خاموش ہیں، وزیر اعلیٰ جناب نواز مریم شریف صاحب آپ خاموش ہیں، آپ کسی بات پر غور نہیں کرتے، آپ ایکشن نہیں لیتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں اور اس بچے کو رہا کریں. وہ نہا کے ہے، اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی. اور جو ہمارا بھائی نذیر مسیح کو قتل کر دیا گیا اس کا انصاف کریں اور اس کے گھرانے کو انصاف دیں، اقلیتوں کو انصاف دیں. کیونکہ یہ پاکستان مسلمانوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کا پاکستان ہے جس میں تمام قومیں ہیں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ سب پاکستانیوں کا پاکستان ہے، کسی ایک قوم کا نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے قائد نے یہ کہا تھا تو اب اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان حقوق کو، ان انصاف کے جو ورکے ہیں ان کو کیوں دبا دیا جاتا ہے؟ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. میں اپنے جناب عابد صاحب کے ساتھ مل کر ہم مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق بحال کیے جائیں. اسمبلی میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جھوٹے مقدمے بنائے گئے، یہ سب ثابت ہو گیا اور اس کے باوجود اقلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے. جناب شہباز شریف صاحب آپ غور کریں، اس طرف دھیان کریں، ورنہ آپ بھی اسی طرح جس طرح اقلیت خون کے آنسو رو رہی ہے آپ بھی خون کے آنسو روئیں گے اور پھر کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام لیڈران کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اسمبلی میں ہماری آواز بن کر جائیں. جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارا آواز بن کر وہاں بولیں تاکہ اسمبلی میں ہمارے قوانین کو پاس کروائیں اور اقلیتوں کا تحفظ کے لیے بولیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. جو قائد اعظم نے 11 سپتمبر کو وعدہ کیا تھا اقلیتوں کے ساتھ تو وہ پورا کیا جائے. یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اقلیتوں کے خلاف، اقلیتوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے، ان کا فوری خاتمہ کیا جائے اور اقلیتوں کو جو ایک عام پاکستانی کے حقوق ہے، برابری کے حقوق، وہ دیے جائے اور ہر شعبے میں اقلیتوں کو برابر سمجھا جائے. اور یہ جو اداروں نے یہ جماعتیں پال رکھی ہیں اقلیتوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کا نقصان کرنے کے لیے، وہ ان جماعتوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ ایک پاکستان کی جو پرامن اقلیتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا. آج موجودہ لیڈر جب سے پاکستان بنا ہے تمام لیڈرز کو پڑھانے والی اقلیتی اداروں سے پڑھ کر یہ لیڈر بنے ہیں، لیکن آج اقلیتوں کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے تمام وزیر اعظم سے، چیف جسٹس سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ ایسے قوانین جو اقلیتوں کے خلاف بنائیں گے ڈکٹیٹرشپ دور میں BC 95 ان کا فوری خاتمہ کیا جائے اور اقلیتوں کو برابری کے حقوق عطا کیے جائے تاکہ اقلیتیں پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. وجہ سے ہماری بدنامی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انجیل میں فرمایا کہ اعلیٰ حکومتوں کے مطابق رہو. اگر ہم وفادار ہیں تو وہ پروٹیکشن جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ کہاں ہے؟ وہ ہمیں نہیں دکھتی. اگر میں یاد کروں جب میرا گاؤں شانتی نگر 1997 میں میرے سامنے جلا، میرا گھر جلا، میری دکانیں جلی اور اس مشکل حالات میں ہم لوگوں نے وہ وقت گزارا. آج بھی وہ ڈر میرے ذہن میں ہے، وہ ڈر میرے اندر سے نہیں جاتا اور وہ ڈر مجھے بیمار کر رہا ہے.
कहाँ है हुकूमत जिसे हमारी फ़िक्र हो, जैसे ऐसी मिनॉरिटी की जो अपने मुल्क की वफादार मिनॉरिटी है। इसीलिए फिर हज़रत ईसा ने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चला उठेंगे। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है अपने हकूक़ के लिए। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर इसी तरह पीसते रहेंगे। मैंने तो यहाँ बड़े बड़े अदारों में बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी तासुब ही देखा है। आखिर बात कहीं ना कहीं पर तासुब पर ही आती है, और जब हम अपने हक की बात नहीं करेंगे तो इसी तरह फिर हम पिसते ही रहेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते अब मैं दावा दूंगा सैयद गुलाम अली बुखारी साहब को, जिनका तलक MKM से है। मुल्तान के सामने आबिद चांद एडवोकेट साहब की क़यादत में मुनक़्क़िद हो रहा है। इसमें लेफ्ट अलायंस की तमाम जमातें शामिल हैं और आबिद चांद साहब भी लेफ्ट अलायंस का एक हिस्सा हैं। आज हम इस बात का हुक्मरानों से, अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी शहरी मौजूद हैं, उनको आईन पाकिस्तान के मुताबिक बराबरी का सलूक किया जाए और उनको बराबरी की सतह पर हकूक दिए जाएं और बिला इम्तियाज, बिला मजहब, नस्ल के हर किसी के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। 11 अगस्त को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान में अपनी पुरजोर तकरीर में, जो कि कौमी असम्बली में उन्होंने फरमाई, ये कहा कि यहाँ पर बसने वाला हर इंसान बराबर है, हर इंसान का अपना मजहब है, हर इंसान की अपनी इबादत गाहें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना हम सब का फर्ज है। और हुक्मरान जो है, जो हुकूमत होगी वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन अफसोस की बात है, क्या अक़लियत और अक्सरियत यानी क्रिश्चियन, हिंदू और पारसी और दूसरे मज़ाहिब के लोग और मुसलमान जो इस पाकिस्तान के अक्सरियती लोग कहलाते हैं, क्या उनको बराबरी की सतह पर हकूक दिए जाते हैं? पाकिस्तान के आईन में ऐसी कोई बात नहीं। हम ये आज पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के आईन को इमरानी मुआहदे के तहत तमाम सियासी मजहबी कुव्वतों के साथ एक दफा दोबारा तरतीब किया जाए और 1973 का जो आईन मुकद्दस करार दिया जाता है उसके अंदर ये बातें शामिल की जाए कि पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है, उसको हर शहरी को बराबर के हकूक हासिल होंगे। एक सिर्फ मिसाल देकर मैं जानना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान का सदर मुमलिकत कोई गैर मुस्लिम हो सकता है? क्या आर्मी चीफ गैर मुस्लिम हो सकता है? चीफ जस्टिस गैर मुस्लिम हो सकता है? क्या यहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिम यहाँ के पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तानी है तो उनको पाकिस्तानी तस्लीम करना होगा और आपको बराबरी के हकूक देने होंगे। फिर यहाँ का सदर भी गैर मुस्लिम हो सकता है, मुसलमान हो सकता है और आर्मी चीफ भी हो सकता है, चीफ जस्टिस भी हो सकता है। जब ये हकूक दिए जाएंगे तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान के तमाम शहरी, तमाम लोग बराबर हैं और उनको बराबरी के हकूक हासिल है। और इसी बात पर, इसी मुतालबे पर कि हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में सब एक है, पाकिस्तानी हम सब एक हैं, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी मसलक के और बगैर किसी इम्तियाज के। और इन अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर मैं आबिद चांद साहब एडवोकेट और उसकी पूरी टीम को, पूरी जमात को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने आज अपने हकूक के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों के हकूक के लिए बात की है। और हम लेफ्ट अलायंस के तमाम जमातों के कायदीन और तमाम कारकुनान आपके साथ हैं और कदम ब कदम आपके साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि पहले दिन से ही पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और आज तक जबरी अवाम के साथ उनको, उनके रिलीजन को तब्दील किया जा रहा है। उनके रिलीजन को ऊंचा उड़ाने के लिए मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले कानों को, देखने वाली आंखों को सलाम कबूल हो।
میں بحیثیت منور شدہ چیئرمین آل پاکستان کرسچن موومنٹ یہ حکومت کو مطلع کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، بلکہ تمام انتظامیہ کو کہ یہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کیوں خاموش ہے۔ میں اس جج صاحب کو، احسان خان صاحب، آپ کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اگر آپ کو چھوڑ بھی دیں گے یہ انتظامیہ تو اگلے جہان میں اس چیز کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سانے ڈیرہ والا میں تمام ویڈیو موجود ہیں، تمام تصاویر موجود ہیں، تمام انتظامیہ گواہ ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند نہ کر لے تو، کیونکہ جو لوگ اس میں شریک تھے وہ تمام بری کر دیے گئے ہیں اور احسان شان مسیح کو جو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اور اس بات کی حیرانگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو اور تمام اعلیٰ اداروں کو مطلع کرتا ہوں کہ کب تک آپ اس انصاف کی باتوں کو دباتے رہو گے اور اقلیتوں پر ظلم کرتے رہو گے، تاکہ کسی ادارے نے اور چیف جسٹس نے سو موٹو نہیں لیا کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا، جن لوگوں کو چرچ جلائے گئے، جن لوگوں کو کتاب مقدس کو جلایا گیا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے، انہی کے بندے کو سزائے موت کی گئی ہے۔ اور کوئی طے واقعہ ہوئے ہیں مسیح، کوئی آدمی بتا دے بھی اس بندے کو سزائے موت ہوئی ہے، کسی بھی غیر مسیحی کو سزائے موت نہیں ہوئی، نہ اس کو عمر قید ہوئی ہے۔ کہ اگر کسی کو بھی سزا موت ہو جائے اور عمر قید ہو جائے تو آئندہ کے لیے یہ جو مسیحیوں پر ظلم ہوتے ہیں یہ روک سکتے ہیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں چیف آف آرمی صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک عام آدمی کے لیے تو سو موٹر لے جا سکتا ہے اور ایک پوری قوم کے جو اساسات مجروح ہو رہے ہیں اس کے لیے کیوں سو موٹر نہیں لے جا سکتا۔ اور تمام میڈیا کو، پورے پاکستان کی میڈیا کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی تو تمام میڈیا نے شور مچایا تھا۔ کم از کم خدا کا خوف کریں اور انسان میں اور جانوروں میں اگر کوئی تھوڑا سا فرق محسوس کر لیں تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی واقعہ حال ہی میں ہوا ہے اس آدمی کے شریف آدمی کا کوئی اس میں تعلق بھی نہیں تھا، اس کی جوتوں کی فیکٹری تھی اور دوسرے لوگوں کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی درج کرایا ہوا تھا، وہ لوگ بری ہو گئے اور اس کو جان سے مار دیا گیا ہے۔ اور ہماری انتظامیہ اور ہماری عدالتیں اور ہماری اعلیٰ حکومتیں جو ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں یہ خاموش ہیں۔ یہ کب تک ظلم ہوتا رہے گا؟ ایسے ظلم کے ضابطے جو ہیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ میں تمام اپنے اعلیٰ انتظامیہ کو، عدالتوں کو کہوں گا کہ اس بات پر نوٹس لیں، کیونکہ سزا کے لیے یہ ہماری قوم جو ہے خاموش نہیں رہے گی۔ اور کوئی بھی اگر، کیونکہ نیوٹن کا قانون ہے کہ جتنا کسی کو ٹریس کیا جائے اتنا ہی ابھرتا ہے، ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ ہم بھی اگرچہ یہ ہمارے لوگ باہر نکل آئے تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خدا نے اختیار دیا ہے، آپ نے اس جہان میں انصاف دینا ہے، اگلے جہان میں کم از کم خدا کے سامنے جواب دے ہو سکیں اور سرخرو ہو سکیں، اقلیتوں کا خیال کریں اور ان کو انصاف دیا جائے۔